جو بغیر نیاز امام حسین علیہ السلام کی حاضری دے گا. ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں یہ لوگ جو ہمارے ہاں پڑھتے ہیں مجالس پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم انہیں نیاز دیتے ہیں. بہت سارے علماء کرام ذاکری نظام ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نیاز فکس تو نہیں کرتے لیکن جو آپ جی چاہے وہ نیاز آپ دیتے ہیں. پاکستان میں ایک ایسی شخصیت ہے جن کا نام ہے علامہ سید اسد رضا بخاری. یہ صرف پاکستان میں ہمارے انگلینڈ میں انہوں نے مختلف شہر میں مجالس پڑھی ہیں, گلاسگو میں, براڈفورڈ میں, لیڈ میں, جو کہ مسافت کافی بنتی ہے, بائی روڈ جائیں باہر جائیں کافی خرچہ آتا ہے فون میں. وہاں پر بھی انہوں نے کسی سے نیاز نہیں دی. ہمارے یہاں تشریف لائے, میں نے ان کی بڑی مدد کی ہے, گزارش کی ہے کہ جناب اخلاقاً آپ اتنی مسافت کر کے آئے ہیں, آپ کچھ نہ کچھ ہمارا حق بنتا ہے اخلاقاً نیاز دیں. تو میں نے کہا جی نہیں, اگر آپ نے نیاز دینی ہے پھر میں نہیں آؤں گا. ایسے انمول امام حسین علیہ السلام کی آداب ایک عالم دین. تو میں آپ سے گزارش ولی عصر پہ آپ کو خطاب فرمائیں, اگر یہ داد کے اقدار ہے تو انہیں ڈبل داد اس کی بنتی ہے کہ یہ واحد شخصیت ہے جو نیاز دنیا میں. میں آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں جناب علامہ سید اسد رضا بخاری اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, موالیوں ماتمیوں کا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ کی زیارت کریں, اپنے امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی بنے, تو پاک امام زمانہ حاضر و ناظر ہے مجلس میں. آؤ 72 شہداء کی طرح ہم بھی اپنے امام کو اپنی وفا کا یقین دلائیں, ہاتھ بلند کر کے اللجل کے ساتھ اپنے امام زمانہ کو بلائیں. یا امام المنتقم, یا امام المنتقم, یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, یا وارث خون حسین, یا وارث خون عباس, یا وارث خون کل آل محمد, یا وارث خون 72 شہداء, خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام. صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار, ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب. کل ہم و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ, بنبوتک یا محمد, بولایتک یا عینی یا عینی یا عینی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت,
حسینیت 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 نعرہ ولایت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکلین شریک القرآن مالک قرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والعمر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے لاہور کھولو ظاہر آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تسکین آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل الفاسقین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس منبر کا وارث پاک ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجلالوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مبہلے کا وارث غدیر کا وارث کائنات کے واحد بلا فصل کا اس دور میں بلا فصل وارث اس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث لا الہ الا اللہ کا وارث محمد رسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث حسن ولی اللہ کا وارث حسین ولی اللہ کا بہت شکریہ مرکز و محور کائنات سلطان زمین و زمن امام وَأُمَّهَاتُ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی آبائہم وغاصب حقوقہم وغاصب القابہم وغاصب لباسہم وغاصب فضائلہم وغاصب ولایتہم وغاصب نصرتہم من یوم الازل معکم فافوزا فوزا عظیما اپنی زبانوں کو ایک دفعہ پھر معطر کرو پاک درود کے ساتھ عرض کر رہا ہوں بس ایک نظارہ عجیب بدلا بس ایک نظارہ عجیب بدلا سحر کے بالکل قریب بدلا بس ایک نظارہ عجیب بدلا سحر کے بالکل قریب بدلا جوہر نے اپنا طبیب بدلا تو ہر کا فوراً نصیب بدلا بہت شکریہ کیا بات ہے ایک سید عام نہیں ایک سید لاہور پر گیا کلیارہ پڑا ملتان پڑا تو ایک
शबीर को इमाम की नजर से तू शबीर को दे जैसे बदली हुई हूर की तकदीर दो में हाथ चुक के कूड़े नाल मुक के 1.25 लाख नार है जी आपने हुक्म किया, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ। बस एक नजारा अजीब बदला, सहर के बिल्कुल करीब बदला। जोहर ने अपना तबीब बदला तो होर का फौरन। मैं मशहूर मलिक साहब से मेरी पहली मुलाकात है, फोन पे बातें हुई हैं हमारी, मगर मुलाकात पहली। इन्होंने इतना मोहब्बत का इजहार किया, मैंने मतलब दोबारा इंग्लैंड जाना था, मैंने आपको कहा था मैं इंग्लैंड चला भी गया, आपकी मजलिस के लिए सब पेश आऊंगा आपकी मोहब्बत और चाहत को देखते हुए। बाकी आपने खड़े होकर मेरा तारुफ कराया जी, सैयद पैसे नहीं लेता, मैं क्या करूं, मजबूरी है। हर सैयद के बंदा आए, खून हुसैन की कीमत ले जचता नहीं। बहुत शुक्रिया, क्या बात है, क्या बात है। आप पेशान में थोड़ा लगाने आए हो, बचपन से सुन रहे हैं ये किसी का नहीं रखते, ये किसी का नहीं रखते, ये किसी का नहीं रखते। मैंने वाक़ईअतन हकीकतन महसूस किया है कि ये वाकई किसी का नहीं रखता। जब ये नहीं रखते, मुझे क्या जरूरत है मैं बानी को कहूँ जनाब मैं आप एहसान करके आया हूँ, मैं गाड़ी लेके आया, मुझे पेट्रोल के पैसे दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। निस्बत की भी कोई मकाम और इज्जत होती है, निस्बत है ना। सारी दुनिया जो दिल करे वैसे करे, कम अज कम सादात कोशिश करें अपने घर की कहानी मोमनों को जाके सुनाएं और साबित करें कि हम इनके घर वाले हैं। बहुत शुक्रिया, बाकी किसी की बात नहीं, आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है, बहुत शुक्रिया। वैसे भी बाबा जी मोहतरम मलिक साहब, मवद्दत का हमें हुक्म है या नहीं है ना? है? क्या कहा गया, कुल आसा, एक ही सवाल इनसे कर सवाल, ये मवद्दत करें। देखना मेरी तरफ, मैं मशहूर मलिक साहब का फौरन मिंबर पे जो कमिटमेंट थी, मालिक के ज़माना राजी हो, सरकार के लश्कर के अव्वलीन सिपाहियों में मलिक साहब आपका शुमार हो, मेरी दुआ है। और सरकार आपकी ये काविश अपनी नुसरत में शुमार फरमाए। बचपन से सुनते आ रहे हैं, अशरे हम से कुरान में पढ़ते हैं, इस घर के साथ मवद्दत करो, मवद्दत करो, मवद्दत करो। मवद्दत बताने वालों ने भी मवद्दत करके दिखाई नहीं। हुक्म है मवद्दत करो। सुनते थे सलमान मोहम्मदी, सलमान मोहम्मदी, क्या इसने मवद्दत का हक अदा किया या नहीं किया? किया ना। मीसा में तमार ने हक अदा किया या नहीं किया? बूजर ने हक अदा किया, कंबर ने किया, मिकदाद ने किया, हुज़ैफा यमानी ने किया, अम्मार यासिर ने किया। बात में सलमान से शुरू करने लगा। सलमान ने हक के मवद्दत जो अदा किया शायद कोई बाद में करे। एक उसमें जुमला दे के मैं आगे मीसम पे आता हूँ। मलिक साहब एक दफा नहीं कई दफा पाक सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सलमान कुछ मांग। अली बादशाह ने पूछा, सलमान कुछ मांग। कदमों पे हाथ रख के कहते, पहले तो मुस्कुरा देता है, कदमों पे हाथ रख के कहते, आका आपने सवाल किया ना मवद्दत का, आका जिनको आप जैसे मिल जाए, आप जैसों के होते हुए कुछ मांगना मवद्दत की तौहीन है। और मेहरबानी है, क्या बात है, क्या बात है साहब, सलाम है आका जिनको आप जैसे मिल जाए। कोई आम छोटी हस्ती नहीं, मैं इसको समझाने के लिए एक छोटे से वाक्य का सहारा लूंगा। छठे बादशाह तशरीफ फरमाए हैं मलिक साहब, सरकार तशरीफ छठे लाल विलायत आका तशरीफ फरमाए। सरकार के सामने एक नौकर आया,
आगे बारगाह में अर्ज करता है, आका मैं आपका चाहने वाला, आका एक वक्त खाने को है, एक वक्त नहीं। आका वो सामने आपके घर के दुश्मन का घर है, सरकार उसके पास इतनी कनीजे, इतने गुलाम, इतना माल, आका मैं आपका चाहने वाला, एक वक्त है, एक वक्त नहीं। मुस्कुरा के फरमाते हैं तो चाहता क्या है? आका मैं आपका चाहने वाला, एक वक्त रोटी है, एक वक्त नहीं। वो दुश्मन इतना माल, फरमाते हैं सौदा कर लेते हैं। कहते हैं आका समझा नहीं, फरमाया उसके पास जो कुछ है वो तुझे देते हैं, तेरे दिल में हम रहते हैं, वो उसे देते हैं। दुनिया को कदर और कीमत का अंदाजा ही नहीं है, मालिक साहब पता ही नहीं है कितने अमीर हैं। मवालिया ने हैदर करा, कितने अमीर हैं, लोगों को पता ही नहीं। अभी भी कहते हैं ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये तवज्जो है, सरकार सौदा कर लेते हैं। उसके पास जो कुछ है वो तुझे देते हैं, तेरे दिल में हम रहते हैं, वो उसे देते हैं। कदमों पे हाथ रख के कहते हैं आका ये मुमकिन नहीं। फरमाया अगर ये मुमकिन नहीं तो फिर वो भी मुमकिन नहीं जो तू चाहता है। हम मौला हैं, हम आका हैं, हम शहंशाह हैं, हमारी रज़ा पे राजी रहना ही मवद्दत है। सलमान मोहम्मदी, मैं बात जल्दी जल्दी मुकम्मल करूं। जनाब मिसम तमाम वाजिब मोहतरम सादात मोमिनीन मवालिया ने हैदर करार, मैं मिसम तमार सरकार से बहुत ज्यादा मुतासिर हूं। मौला जानते हैं मिसम तमार ने जो काम किया है ना, मकसद मैं आज एक अनोखी अंदाज में बताने लगा हूँ। आपके लिए जो बैठे हैं सरकार बाबा ज़मान शाह बादशाह की जागीर में जो बैठे हो, एक अनोखी अंदाज में मिसम सुनाने लगा हूँ। कोशिश करना ये जुमले ज़ाहिर न करना, अपने लौह दिल पे लिखना। हो सकता है मरने के बाद मौलवी के नहीं मौला के मोहताज हो जाए, हो सकता है जी। मेहरबानी बाबा ऐसे कहना चाहिए। मिसम तमार अमीर मोमिनीन ने फरमा दिया, मिसम मेरी मोहब्बत ये दरख्त तेरी फांसी। इसने अली बादशाह को चूर चना चाने किया। इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह के सामने। मेरा सवाल है शिया तारीख दानों से, मुफस्सरों से, मुअर्रिखों से कि मिस्र ने अली को रिक्वेस्ट की हो, या अली मैं मरना नहीं चाहता, अली मैं मन्नत मानता हूँ, अगले साल मन्नत उतारूंगा, मैं मरना नहीं चाहता। मिशम ने कहा नहीं, मन्नत मानना मवद्दत तो विलायत नहीं, अली की रजा में राजी रहना विलायत है। साबित कर दे मुझे कहीं किसी तारीख के किसी कोने में लिखा मिशम तमार ने कहा अली मैं मरना नहीं चाहता। अली मिशम को पता था यहाँ भी अली सो मच डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल काम, मगर हुक्म है हमें करने का, हमें हुक्म है। मैं आपका ये भी मशहूर आपने फरमाया, मैं आप लोगों के तारुफ नहीं कराता, ये जो खड़े हैं नकी बीबी पर वो तारुफ कराते, मैं मशहूर आपने मेरा आके तारुफ करा। हुक्म है करो, दूसर कमाल मवद्दत, थके हो हुज़ैफा यमानी कमाल मवद्दत, अम्मार यासिर कमाल मवद्दत, रुशैद हिजरी कमाल मवद्दत। सफर करते आओ करबला वालों के पास, क्या हक के मवद्दत अदा किया करबला वाले। हमारे आबाओ-अजदाद, हमारी नस्लें, हम खुद खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। सलाम है 72, क्या कमाल यार, तुमने हक के मवद्दत किया। हुसैन तुम्हें छुट्टी देते रहे, तुमने छुट्टी नहीं मांगी। वैसे एक बात है, कभी कोई फौज का सरबरा फौजियों को छुट्टी देता है जंग के मौका पर? फौज बुलाई जाती है या भेजी जाती है? बुलाई जाती है। मुझे समझ नहीं आई सरदार हुसैन बादशाह के फलसफा इस्मत की। सरदार शब आशूर खुली छुट्टी दे के कहते हैं चले जाओ, मैं राजी, मैं बैत वापस लेता हूँ, मैं जन्नत भी देता हूँ, चले जाओ। मुझे फलसफा इस्मत की समझ नहीं आई। पता नहीं सरकार सरजमीन करबला पे बैठ के क्यों फरमा रहे हैं। जहां तक मैं पहुंचा, मुझे जो थोड़ी सी समझ आई वो ये थी, सरकार ज़हनों और दिलों को जानते थे। सरकार को पता था जो लालची हैं वो चले जाएं, जिन्होंने मवद्दत करनी है वो बैठे रहे। मैं बात कर गया यार, मैं ये थोड़ी सी मुश्किल बात, जो लालची हैं छुट्टी कर दे, चले जाए। जरूरत नहीं मुझे लालचियों की, मुझे जरूरत है जो हक के मवद्दत की अदायगी करने वाले। फिर क्या मवद्दत है कमाल,
جب بچ گئے، جو جانے والے تھے چلے گئے، جو بچ گئے ان سے پوچھا تم کیوں گئے؟ کہتے ہیں آقا 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ قتل کر دیا جائے، حسین پھر زندہ کر دو، آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میرا پھر ایک سوال ہے مورخین سے، مفسرین سے، کوئی ثابت کر دے 72 نے کوئی تقاضا حسین سے کیا، کسی قسم کا کیا؟ سرکار کو مہربانی کرنا، ہمارے آباء و اجداد کی بخشش کے لیے سرکار کو جنت کی ضمانت دے دینا، سرکار ہماری نسلوں کے لیے دعا کر دینا۔ 72 نے کہیں حسین کو کہا ہو ہمیں تیری نصرت کرنے کی کوئی جزا چاہیے ہے؟ میں کہہ رہا ہوں تھوڑے ذہن بیدار ہو جائے، میں اگلی بات تھوڑی بڑی کرنے لگا۔ کہیں لکھا ہو 72 نے کہا ہو؟ نہیں، 72 نے کہا 1 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ ٹکڑے کر دے، حسین تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ میں یہاں بات ایک روک کے عرض کرتا ہوں، یہ سارے 72 کربلا کی سرزمین پہ علی کے ماننے والے تھے یا نہیں تھے؟ نا، انہوں نے کیوں نہیں کہا حسین بادشاہ ہم تو علی کے ماننے والے، ہم تو علی والے، ہم تیرا ساتھ کیوں دیں؟ کیوں نہیں کہا؟ ان کو پتا تھا حسین علی سے جدا نہیں۔ میں نے آگے بات کرنی ہے، میں تمیزی 2-4 باتیں کر رہا ہوں، میں نے آگے ایک بہت بڑا میسج دینا ہے جس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہم تو علی والے ہیں، بابا ہم حسین تیرا ساتھ کیوں دیں؟ انہوں نے کہا نہیں، حسین کا ساتھ دینا علی کا ساتھ دینا، حسین کا ساتھ دینا محمد کا ساتھ دینا، حسین کا ساتھ دینا۔ زیارات کی دنیا میں جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، جو زیارات کی کتابیں زیارات پڑھتے ہوئے ہم سلام پڑھتے ہیں اس پہ بھی غور کیا کریں۔ 72 کو ایک سلام خاص پیش کیا جاتا ہے، السلام علیکہ یا انصار اللہ۔ ایسے ہے نا، جو پڑھ بیٹھے اور غور کر بیٹھے ہو ان کے لیے مشکل نہیں ہے، جن کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑی نئی بات ہو وہ پریشان ہو جائیں۔ السلام علیکہ یا انصار اللہ، سمجھ نہیں آتی نصرت حسین کی بن انصار اللہ کوئی ہے نا وجہ؟ مہربانی جو پہنچ گئے، میں اس کی تفصیل پہ چلا گیا، مجھے پھر ٹائم کافی لگ جائے گا، میں جلدی جلدی اپنا مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 72 انہوں نے سرکار سے کچھ نہیں مانگا، جب بار بار سرکار نے فرمایا نا کچھ مانگو، کٹھے ہو کے کہتے ہیں آقا یہ فرمائیں انسان کی آخری منزل کیا ہے؟ مولا حسین فرماتے ہیں موت۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا اگر مرنا ہی ہے تو تیری جوتی پہ قربان کیوں؟ ایک اور صحابی کھڑا ہو کے عرض کرتے ہیں میں سرکار اگر تیری ذات کو اس مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے گئے تیرے نانا محمد کو کیا منہ دکھائیں؟ ہے خراج تسلیم کے قابل بابا یا نہیں؟ بابا میں یہاں روک کے ایک بات اور عرض کرنے لگا ہوں، توجہ آخری بندے تک آپ کی مہربانی، میرا جملہ ذہن کیجئے گا، غور کیجئے گا، فکر کیجئے گا، پھر بھی سمجھ نہ آئے نمبر میرا ملک صاحب کے پاس ہے، میرے سے کتابوں کا حوالہ بھی میری قوم پوچھ سکتی ہے۔ جب سرکار نے فرمایا نا شب عاشور میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے، میں راضی ہوں جو جانا چاہے چلا جائے، میں نے علماء اہل سنت سے پوچھا ہے، میں نے کہا جن کو حسین کہہ دیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اور جنت وہ لے کے حسین کو چھوڑ کے چلے جائیں کیا وہ جنت جائیں گے؟ انہوں نے کہا جن کو حسین کہہ دے وہ جنت جائیں گے۔ میں نے کہا دیکھ لو، میں نے اپنے مومنین کو موالیان حیدر کرار کو بات بتانی ہے، اللہ کرے میرا یہ پیغام سمجھ جائیں کہ جنہوں نے حسین کو چھوڑ دیا، حسین نے وعدہ کیا تھا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں وہ جنت جائیں گے، انہوں نے کہا جائیں گے، انہوں نے کہا جائیں گے۔ اختر چنیوٹ آپ سے دور نہیں ہے، اس نے قلم اٹھائی، کہتے اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، اے کمزف تو نے خواہش جنت فضول کی۔ جو بیٹھے تھے ان سے پوچھا کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے چھوڑنا نہیں، جانے والے چلے گئے۔ اب میرا قوم شیعہ سے سوال ہے، جانے والے جائیں گے جنت، جو بچ گئے وہ کہاں جائیں گے؟ ان کی منزل کیا ہے؟ بس اسی میں یہ پیغام سننا، میں پھر بات آگے کرتا ہوں، ان کی منزل کیا ہے؟ جب حسین نے کہا نا کچھ مانگو، کہتے ہیں آقا کریمی کرنا، ہمیں اپنی نالین سے جدا نہ کرنا، آقا ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے میرا مجلس پڑھنے کے بعد لوگ آ جائیں ملک صاحب سے سوال کریں، ملک صاحب کیسا سید بلایا تھا، میں تو پریشان کر کے چلا گیا، 72 تو جنت گئے نہیں، 72 کہاں گئے؟ ان کو بتا دیجئے گا، انہوں نے مانگا تھا قرب، جنت نہیں مانگی تھی، مانگا تھا قرب، مانگا تھا قرب۔ 72 کو ڈھونڈنا ہے کتابوں میں مت ڈھونڈو، 72 کو ڈھونڈنا ہے علماء و ذاکرین سے مت پوچھو، 72 کو ڈھونڈنا ہے کسی ماتمی عزادار سے نہ پوچھو، 72 کو ڈھونڈنا
مانگا ہے حسین کی پاک خاک اٹھاؤ، خاک شفا کو غور سے دیکھو. انہوں نے مانگا تھا قرب، تمہیں جہاں حسین نظر آئیں گے وہاں 72 نظر آئیں گے. تھینک یو، بہت شکریہ. انہوں نے کیا مانگا ہے؟ قرب. انہوں نے مودت کی ہے، انہوں نے تجارت نہیں کی، مودت کی ہے. تجارت اور ہے، مودت اور ہے. مودت میں عبادت ہے، تجارت میں عبادت نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا حسین ہم نے تیرے سے محبت کی، ہمیں اس کا صلہ دے. انہوں نے کہا نہیں حسین تیرا شکریہ، تو نے ہمیں اپنی محبت کے قابل بنایا. نہیں پہنچا پایا شاید میں بات آپ کی خدمت میں. انہوں نے کیا مانگا تھا؟ قرب. میں آپ کا مشکور، آپ کے کھڑے ہو کے نعرے مروانے کا بابا جی میں مشکور، آپ سے میری ملاقات پہلی ہے، آپ کے سمجھنے کا مشکور، جتنے بیٹھے ہو جملہ ضائع نہ کرنا. انہوں نے مانگا تھا قرب. کچھ اور مانگا ہے؟ بتاؤ کچھ مانگا. قرب مانگا تھا، ملا یا نہیں؟ مل گیا. ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، ہے ہماری دستگاہ. شاباش، میں مشکور، مالک آپ پہ راضی ہوں، سرکار کے لشکر کے سپاہی بنو. نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ ہماری دستگاہ کربلا کربلا. دوسرا نعرہ لگاتے ہیں حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. بہت شکریہ مومنین چکوال والے، سلام ہے آپ پہ. جامرہ شریف میں بیٹھ کے سرکار بادشاہ کے سائے میں بیٹھ کے ذکر حسین سننے والوں، ہمارا پہلا نعرہ رہا ہے درس کربلا. ہے ہماری دستگاہ. کیا ہم سکول کو درسگاہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. بابا درسگاہ اس کو کہتے ہیں جہاں سے درس ملتا ہے. ہم سکول کو درسگاہ کہہ سکتے ہیں، یونیورسٹی کالج کو درسگاہ کہہ سکتے ہیں، جہاں سے درس ملتا ہے اس کو درسگاہ کہتے ہیں. ہم 1400 سال سے نعرہ لگا رہے ہیں کربلا درسگاہ، کربلا درسگاہ، کربلا درسگاہ. پھر آؤ نا خالی مجلس حسین میں بیٹھ کے نعرے مت لگاؤ، خالی مجلس حسین میں بیٹھ کے غریبوں اور مظلوموں کو خالی نہ لو. آؤ کربلا ہے درسگاہ. جس طرح 72 نے امام حسین کا قرب مانگا تھا، تمہارے پاس موقع ہے تم حسین کے غم میں رو کے مہدی کا قرب مانگو. شاید میں سمجھا پہ ہوں یار، کیا بات ہے یار، میں نے بڑی مشکل بات ہمیں حسین میں درس کربلا ہے نا. تم بھی ماتم کرو، مجلس سنو، جنت کی طلب نہ کرو. جنت مومنین کی منزل کا نام نہیں. یہاں تو بڑی کریمی ہے، یہاں میں ممبر حسینی پہ منصب میں نیچے سے بیٹھا سنتا ہوں، شکل بناؤ رلاؤ، یا رونے کی رلاؤ، شکل بناؤ یا رو جاؤ، تمہارے پر جنت واجب ہے. وہ کریموں نے تو انتہائی کریمی کر دی. انہوں نے فرمایا یہ بات بھی ہم نے فرمائی تھی، یہ بھی ہم ہی کہہ رہے ہیں، جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی محمد اور اس کی آل کی محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. وہ فرما رہے جہنم نہیں جاؤ گے، ہم کہتے ہیں نہیں جنت. درس کربلا ہے. یہاں ایک شاعر نے قلم اٹھایا، آپ شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں، واجب الاکرام تشریف فرمائیں. وہ کہتے ہیں تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاعر. تو نے انداز اسیری، ماشاءاللہ شاعر مزاج لوگ بیٹھے ہو، بڑی آپ نے پہلے شعر پہ بڑے غور سے سماعت کی اور مجھے داد دی. میں ویسے دادیں اکٹھی کرنی میں نہیں نکلتا. مولا جان پیش ہو، میرا نام اشتہار میں نہیں لکھا، میں حاضر ہو گیا ملک صاحب کی وہ. مجھے یہ بھی شوق نہیں ہے کہ میرا نام ہو اتنا بڑا ہو. یہ نام یہی رہ جانے ہیں، نام مالکوں کے رہنے ہیں. بلکہ میں تو دنیا کو کہتا پھر رہا ہوں، مجھے تو دکھ ہوتا ہے. میں محترم بلاتا ہوں جس نے مجلس پڑھانی مجھے لاہور آ کے دعوت دے، ایسے جو نہیں لیتا، کم از کم آئے نا میں اس کو سمجھاؤں میں پڑھتا کیوں ہوں. جتنے بھی بانی ہیں میں نے کہا ابھی اشتہار کیسا چھپا ہے؟ کہا یہ دیکھو سید فلانے پڑھنے والے کا نام اتنا بڑا، فلانے پڑھنے والے کا نام اتنا بڑا. سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے زیر سرپرستی قائم آل محمد. میں نے کہا مجھے پڑھانا ہے تو سب سے بڑا زیر سرپرستی حجت خدا اعظم قائم آل محمد. پڑھنے والوں کے چھوٹے چھوٹے نہیں آتے نہ آئے، جس نے آنا ہے اس کا نام بڑا لکھو. جہاں بھی مجلس عزا کے اشتہار دیکھو، عام
بہت سے لوگوں کے نام اتنے بڑے بڑے، اور جو سردار ہے، جو اس وقت ریت کے اعمال کا مشاہدہ کر رہا ہے، جو ہر مجلس عزا کا شریک ہے، جو ہر ماتمی جلوس کا شریک ہے، اس کا نام اتنا چھوٹا نہیں، سب سے بڑا نام سرکار کا۔ بلکہ میں القاب پڑھتا ہی اس لیے ہوں، ریت کو معرفت ہے، سرکار کے القاب لکھیں، اشتہاروں پہ لکھیں، مومنین کو سوچ آنی چاہیے حجت دوران کون ہے، بقیت اللہ کون ہے۔ میں جب ایک بات بقیت اللہ پہ آگئی عرض کرتا جاؤں، مجھے میرا یقین ہے، پتہ نہیں آپ کہے یا نہیں، سرکار جن ولی کے سائے میں بیٹھے ہو نا وہ ولی ہیں یہاں، اتنا کھل کے میں نہیں پڑھتا، وہ ولی تشریف فرما ہے، میں ان کی موجودگی میں کھڑا عرض کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا بقیت اللہ، کس کا ہے لقب مطر؟ تمہارے میرے امام زمانہ کا۔ تمہاری ساری شیعہ کتابوں میں ایک جملہ لکھا ہے، بات سامنے آگی، میں نے کہا میں کرتا جاؤں، لکھا ہے جب امام زمانہ قائم آل محمد آئیں گے بس 7 سال حکومت کریں گے، 9 سال حکومت کریں گے، 11 سال حکومت کریں گے، ایک سیدہ نامی عورت آئے گی جو نعوذ باللہ تمہارے میرے امام کو نعوذ باللہ شہید کرے گی۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک عورت آئے گی وہ شہید کرے گی، اور یہ بنو عباس اور بنو امیہ کی ذہنوں کی گندی بٹھیوں سے نکل کر جو بات آئی ہے وہ شیعوں نے بھی لکھ دی۔ کسی نے نہیں سوچا سرکار ہے بقیت اللہ، سرکار ہے قائم۔ نہیں پیچھے والے آگے والے کٹھے نعرہ لگاؤ، نعرہ حیدری۔ کسی کی سوچ ہی نہیں گئی، حالانکہ کتب رجت میں لکھا ہے جب تمہارا میرا سردار آئے گا طویل حکومت ہوگی۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئے، ہم صبح شام کہتے ہیں ارزا کا توان و تمتعو فیہا طویلا، فیہا طویلا۔ سارے شوق میں بیٹھے انتظار میں، مجھے میں نے بڑے بڑے علماءوں سے منظر ٹکر لی ہے، میں نے کہا کیوں کہتے ہو یہ، کیوں لکھا ہے تم نے؟ کہنے لگے جی روایات آ رہی ہیں۔ میں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، امام زمانہ ہے بقیت اللہ، بقیت اللہ، جس کا بقیہ ہی نعوذ باللہ شہید ہو جائے وہ اللہ بھی نہیں رہتا۔ میں پتہ نہیں کیا کہہ گیا، پتہ نہیں آپ نے کیا سنا گیا، نہیں سمجھ گیا۔ ولیمان نعرہ حیدری، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ نکالو یہ ذہنوں سے نظریات کے نعوذ باللہ امام زمانہ لیانا اور شہید، کیا 11 کی شہادتیں تمہیں ناکافی؟ پھر بانے کو مروانا چاہتے ہو؟ نہیں، جب آپ کو اور میرا سردار آئے گا نا، آنے کا انداز ایسے ہوگا۔ ملک صاحب یہاں آپ کی کتب میں آپ فرما رہے تھے کوئی نام لکھتا ہے تو مجھے کوفت ہوتی ہے، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میرا برداشت کر لیجئے گا، باقی آپ کی مرضی۔ جب آپ کو اور میرا سردار آئے گا نا، دنیا کے کسی کونے میں چھپا ہوا ظالم پتھر کے نیچے بیٹھ کے ارادہ کرے گا کہ میں کوئی ظلم کروں، پتھر آواز دے کے کہے گا مہدی اجازت ہے کچل دوں۔ سرکار اجازت ہے کچل دو۔ یہاں تک روایت ملتی ہے کوئی درخت چیر کے بھی چھپے گا، درخت کہے گا سرکار بیٹا مجھے پیسے کی ضرورت، توجہ ضرورت ہے میرا بچہ، توجہ کیجئے گا، بہت شکریہ بیٹا۔ کوئی درخت چیر کے بھی چھپا ہوگا، درخت آواز دے کے کہے گا قائم تیرے دادا علی کی ولایت کا دشمن یہاں چھپا ہے، آقا اجازت دے تو یہیں کچل دو۔ ابو بکر طاہر القادری اپنی کتاب میں لکھ دیا، کہنے لگے
سرکار کا فرمان ہے، سرکار شہنشاہ انبیاء ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کا فرمان ہے کہ جب قائم آل محمد کا آخری امام کا ظہور ہوگا، میرے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا، اس وقت بچہ پنگوڑے میں لیٹ کر سانپ سے کھیلے گا، سانپ کو جرت نہیں ہوگی بچے کو ڈسے۔ میرا سوال ہے اب شیعہ علماء سے ہاتھ باندھ کے جہاں جہاں تک میری یہ تقریر پہنچے، سوال میرا ہے یہاں سب سے بڑا زہریلا دشمن سانپ وہ بے زہر ہو جائے گا، یہ سجدہ کہاں سے آ جائے گا؟ شیر ملشد اینو کا دلیل تلقول المطمئن فی الامام المنتظر میں کہتے سرکار کا فرمان، سرکار کی حدیث ہے، شیر بے ضرر ہو جائے گا، گھاس چرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ ارے بھائی جو شیر کو گھاس چرنے پہ مجبور کر دے اسی دور کو تو ظہور قائم کا دور کہتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں ہو بھی صحیح کہو میرا اللہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتی شہادتیں، اب ہم نے اس گھر کی خوشیاں دیکھنی ہیں کہ ہم نے ساری ہم نے بس مجھے افسوس ہوتا ہے مومنین کہتے ہیں ہم جنت میں بھی ماتم کریں گے، نہ یار ماتم اس کے سامنے کرو جو دیکھنے کا، تمہارے ماتموں کو بڑے غور سے بیٹھا دیکھ رہا ہے، ہر ماتم میں وہ شریک ہے۔ تم یہ نہ کہو یار ہم سرکار آئیں گے تو سرکار کو ماتم کر کے دکھائیں گے، کہو سرکار آئیں گے تو ہم علی اکبر کی شادی میں شریک ہوں گے۔ اب رجت نہیں بتایا گیا میں کیا کروں، مومن خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے۔ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جتنے دانی بیٹھے ہو آپ کی خدمت میں میری طرف سے گزارش اور عرضی ہے، پڑھنے والوں کو مجبور کرو ہمیں رجت بتا، رجت کیا ہوتی ہے ہمیں بتا، کیونکہ رجت چھٹے امام کے فرمان ذیشان کے مطابق جس مومن کا رجت پر یقین نہیں وہ شیعہ ہی نہیں۔ سرکار کا فرمان ہے رجت، رجت چھوٹے بچوں کو بیٹا ٹچ دیتا جاؤ، رجت کہتے ہیں واپس لوٹنے کو، دوبارہ آنے کو۔ محمد تشریف فرما ہے سامنے بیٹھا سلمان، سرکار فرماتے ہیں سلمان ایک دور آئے گا جس میں میں محمد دوبارہ آؤں گا، ایک دور آئے گا جب یہ علی آئیں گے، سلمان ایک دور آئے گا جب میرے حسنین آئیں گے، جب میری کل آل آئے گی، توجہ میں طرف رکھنا، سلمان ایک دور آئے گا بکری اور شیر کٹھے پانی پیئیں گے۔ آواز بلند صلوات۔ جو ہے ابھی میرا ٹائم بچتا ہے، میں ریکویسٹ کر کے ٹائم ڈبل بھی کروا سکتا ہوں، پیغام پہنچنا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں مومن نعرے مار کے روک دھو کے روٹی کھا کے گھر چلے جائیں، کہاں کہتے تھی مجلس پہ کیا سن گئے، بڑا اچھا پڑھا، کوئی حاصل بھی ہوا، کچھ مقصد بھی ملا۔ صبح سے شام تین چار دن کے جلسے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے پڑھنے والے کی میں ایسی مجلس پڑھوں جس سے مجھے 4 مجالس مل جائیں۔ آدمی دنیا کا بڑی مجلس پڑھ گیا، امام زمانہ کی موجودگی کی قسم، اس نیت سے مجلس پڑھنا ولایت کی توہین ہے۔ نیت کی بہت شکریہ مہربانی، نیت یہ ہونی چاہیے میں ایسی مجلس پڑھوں قائم کے لشکر کے کوئی سپاہی بچ گئے ہیں تیار ہو جائے، سرکار آ جائے۔ سانپ بے ضرر، شیر بے ضرر، نعوذ باللہ، یہ کہاں سے آ گئی دشمن؟ ظالم، آپ کی یہ اہل سنت علماء نے لکھا ہے ظالم بما ظلم کائنات سے ختم ہو جائے۔ اب جب ظالم ہی ختم ہو گئے، ظلم ہی ختم ہو گیا تو یہ کہاں سے آ گئی؟ بابا نہیں، سرکار ہیں قائم۔ آج تک لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کی۔ میں بڑی بات کر گیا یار، اشاروں میں بات کر گیا، یہ میری پھر اگلی تقریر پہ میں اعلان کروں گا، پڑھتے ضرور ہیں، حکم پڑھنے کا نہیں قائم کرنے کا۔ یہ مہربانی ذرا بھائی، بہت شکریہ، ایک علیحدہ موضوع میں اس طرف نہیں جاتا، میں اپنی بات مکمل کروں۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، 72 کی ترجمانی، تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ بات پہنچ گئی، آپ کو بھی زندہ باد، آپ کو بھی سلام، آپ کی توجہ بھی سلام۔ میری پہلی تقریر تھی جس
انداز سے آپ نے سماعت کی، میں آپ کا مشکور ہوں۔ کیا ہے درس کا؟ کربلا نام لینے کا ہے یا دینے کا ہے؟ نہیں، نعرے تو ہم لگاتے ہیں، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، نعرے ہی لگاتے ہیں ہماری یہ جوانیاں۔ میں آج کے دور میں امت مصطفیٰ کو کہتا پھر رہا ہوں، ریت قائم آل محمد کو کہتا پھر رہا ہوں، یہ نعرے نہ لگاؤ ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، کم از کم جوانیوں کو پاک رکھو تاکہ مہدی تمہیں جگا دے۔ شکریہ، باقی قربانیاں تو سرکار کے آنے پہ ہوں گی، کم از کم ان جوانیوں کو پاک تو رکھو یار، اتنی تو قربانی دے دو یار، یہ تو قربانی تمہارے بس میں ہے، وہ مشکل ہے نہیں، یہ قربانی تمہارے بس میں، کم از کم اتنی قربانیاں دو۔ مولا علی کا فرمان میں نے وہاں انگلینڈ میں بھی 3-4 جگہوں پہ عرض کیا، میں نے کہا یا علی پاک کا فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ایسے ہے۔ میں نے کہا آج کے دور میں اس صدی میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو۔ مہربانی مولا کی قسم ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ منزل پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا، ہم وہاں نہیں ہیں۔ ہماری جو منزل ہونی چاہیے تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، غازی عباس کے نام پہ نگاہ کرو تو کتنی روحانیت آتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ماتم حسین میں ہاتھ مارو تو کتنی روحانیت آتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کمر پہ جو زنجیر کا پہلا وہ ہاتھ لگتا ہے اس پہ کتنی روحانیت آتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھ کے سرکار کی گواہی دینے میں کتنی روحانیت آتی ہے۔ اس روحانیت کو قابو کرو۔ شاہ جی میں نے ملک صاحب بون جنوبی خطاب کیا، ماشاءاللہ بڑی سنگت ہے، وہاں میں نے ماتمیوں کی خدمت میں عرض کیا تم جو ماتم کرتے ہو نا ایسے کرتے ہو جیسے مٹھی میں ریت لو اور مٹھی کھولو، تمہیں اندازہ ہی نہیں جو تمہارے سینے پہ ہاتھ پڑتا ہے نا یہ کتنا بڑا تھپڑ یزید کے منہ پہ پڑتا ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں، تمہارے پاس کتنی روحانیت آتی ہے تمہیں اندازہ ہی نہیں، تم اپنی روحانیت کو ضائع کر جاتے ہو۔ روحانیت کو بچانے کا واحد طریقہ یہی ہے، ملک صاحب یہ بھی عرض کرتا جاؤں، میں بار بار آپ کا نام لے رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، میں عرض کر رہا ہوں عمل بھی بتاتا جاؤں نا، روحانیت بچانے کا، معرفت بچانے کا عمل بھی ہے۔ ایسا کام ذہن سے نکال دو کہ یہ کریں گے ثواب ملے گا، یہ کریں گے گناہ ملے گا، ثواب اور گناہ کے چکر سے نکلو، روحانیت شروع ہو۔ عمل بھی ساتھ دیتا جاؤں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ ثواب ملے گا، یہ کروں یہ گناہ ملے گا، ثواب اور گناہ کے چکر سے نہیں، صرف یہ ہو۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، میں نے ڈنمارک اوپن لیکن خطاب کیا، 50 سال کے سید کھڑے ہو گئے، کہنے لگا سید آپ نے یہ جملہ بولا ہے بیٹا یہ ہم کیسے ہم سمجھ نہیں پائے، میں نے کہا بابا جی آپ کے لیے نہیں ہے جوانوں کے لیے ہے، جب ہر کام گناہ اور ثواب سے بے نیاز ہوگا تو کام مولا کے لیے ہوگا۔ کہنے لگے جی مثال دے، میں نے کہا بندہ جا رہا ہو روڈ پہ، بندہ جا رہا ہو بازار میں، کوئی خاتون سامنے آ گئی، نفس کمینہ ہے، وہ کہے گا دیکھ اس کو دیکھ غور سے، آگے سے ایک اندر کمینہ پھر آواز دے کے کہے گا دیکھ آج گناہ کر لے کل سے ثواب ہے، کل پھر نظر آئی پھر کہے گا نفس آج دیکھ لے آج گناہ کر لے کل سے ثواب ہے۔ یہ گناہ اور ثواب کے چکر میں کبھی روحانیت اور معرفت کی منزل میں نے کہا بابا جی نہیں پہنچ سکتے، صرف ایک بات ذہن میں رکھنا کہ کہیں میں نے اس کو دیکھا تو اس کو کیسے دیکھوں گا۔ نہیں ذہن میں گناہ اور ثواب نکالو، رضا امام سامنے رکھو، اسی کو مودت کہتے ہیں۔ میرا مولا ناراض نہ ہو جائے، میرا سردار، میں
ادھر بیٹھا ہوں نا بھائیوں کے ساتھ مجالس پڑھانے لے جائے 2-3 دفعہ برمنگھم گئے پھر مانچسٹر بھی گئے پھر لنڈن میں رہتا تھا تو یہ 60 کی سپیڈ سے ایکسیڈ نہیں کرتے تھے گاڑی موٹر وے پر 60-61 کوئی نہیں کرتے تھے میں کہتا تھا یار ٹائم نہیں ہے ذرا گاڑی جلدی چلاؤ کہنے لگے نہیں شاہ صاحب ہم گاڑی تیز نہیں چلا سکتے میں نے کہا کیوں کہنے لگے شاہ صاحب کیمرے لگے ہیں بہت شکریہ مہربانی سلام ہے چکوال کیا بات ہے آپ میں نے کہا جی کیوں نہیں پڑھا رہے کہنے لگے جی کیمرے لگے ہیں میں نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہے کہنے لگے بس یہاں چھپے ہوئے کیمرے لگے ہیں سپیڈ اگر چیک ہو گئی ایک دفعہ جرمانہ دوسری تیسری دفعہ لائسنس کینسل ہو جائے گا میں نے پھر مجلس میں ادھر عرض کیا تھا جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں میں نے کہا دنیا کے بنائے ہوئے ٹکے کے کیمرے پہ اتنا اعتبار ہے اللہ کے اس آنکھ پہ اعتبار نہیں ان کیمروں کا اتنا اعتبار ہے یہ چیک کر رہے ہیں ایک عین اللہ بھی تو کیمرہ لگا ہے اگر کیمرہ نہیں وہ اللہ کی آنکھ نہیں دیکھ رہی پھر وہ یہ کیوں فرماتے ہیں شیعو تم ایک قدم بھی چل نہیں سکتے جب تک میرا دست شفقت تمہاری کمر پہ نہ ہو کیمرہ ہے تو فرما رہے ہیں یہاں تک فرمایا گیا مومنین اگر تم نے اپنے امام زمانہ کو آزمانا ہے تمہاری گردن پہ تلوار چلنے میں سیکنڈ کے بھی سیکنڈ میں حصے کا فرق ہو اس وقت مہدی کو بلا کے دیکھو کیمرے والا تمہیں بچا دے گا اس دفعہ میں نے سارے ایک کو محرم سے لے کر آج 19-20 محرم ہوگی میرے کوشش رہی ہے میں مومنوں میں کردار حسینی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کردار بہت کمزور ہو گئے انتہائی کمزور ہے کردار حسینی کا مضبوط ہوتا ہے حسینی کی یہ تعریف ہے حسینی ظالم کا ساتھی نہیں مظلوم کا ساتھی ابھی در بات کی کافی ٹائم نکل جائے گا پڑھنے والے ماشاءاللہ ان کے پاس کافی ہیں بس 2 جملے سنو ایک جملہ مسائل اور اجازت ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے گھبراہٹ تو نہیں ہے تھینک یو بہت شکریہ میں آپ کو وہاں پیش کرتا ہوں جس محبت سے آپ نے سنا ہے یہ میرے جملے ذہن نہ کرنا بڑے قیمتی ہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے چند روحوں کا انتظار ہو ہمارا سردار آ جائے آنا چاہیے نا جی بہت شکر نعرہ کیا لگاتے ہیں ہماری درسگاہ کربلا اس کا مطلب کربلا ہو گئی درسگاہ پھر ہم نے کیا لینا ہے کربلا سے درس شاباش سلام آپ کو میں بہت آپ کا مشکور کربلا سے کیا لینا ہے درس بڑی مہربانی ایک اور نعرہ لگاتے ہیں حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا اس کا مطلب درسگاہ بھی کربلا راستہ بھی کربلا درسگاہ بھی کربلا راستہ بھی کربلا میں چلا لاہور سے مجھے مومنین رشتہ دار دوست آزام کہنے لگے بخاری صاحب کہاں جا رہے ہو میں نے کہا جی میں جا رہا ہوں جھامرہ شریف کہنے لگے کیا کرنے جا رہے ہو میں نے کہا جی میں وہاں جا رہا ہوں ایک تو مومنین کی زیارت کرنے دوسرا میرا کام ہے مومنین کو حق بتانا کہنے لگے جی ٹھیک ہے میں یہاں جھامرہ کی گلیوں سے گزر کے میں گھر پہنچ جاؤں لاہور میرے سے سارے پوچھے سید کہاں گئے تھے میں کہا جھامرہ کیسا رہا وہ جی میں ساری جھامرہ کی گلیاں دیکھ رہا ہوں ساری چکوال کے راستے دیکھ رہا ہوں میں سارے چوک دیکھ رہا ہوں کہیں گے نہیں سید تو راستے میں بھٹکتا رہا منزل تک نہیں پہنچا یہی میرا درد ہے جو میں اب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں تو راستے میں بھٹکتا رہا میں کہوں گا جی کیوں منزل تک نہیں پہنچا کہیں گے سید تو ہمیں بتا کے گیا تھا تیری منزل ہے مومن اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے بے شک مارا نہیں لگانا توجہ سے سن رہے ہیں ہم کیا کہتے ہیں درسگاہ کربلا راستہ کربلا درسگاہ کربلا راستہ کربلا اس کا مطلب اگر کربلا ہے درسگاہ اور اس کا مطلب اگر کربلا ہے راستہ پھر منزل کچھ اور ہے پھر منزل آپ کی کیا بات ہے بہت شکریہ بابا جی اس کا مطلب ہے منزل کچھ اور ہے اور میں تمہیں دعوت فکر دے کے اجازت لینے لگا ہوں مولا کی عزت کی قسم موالیہ نے حیدر اقرار اگر کربلا ہے راستہ پھر ماتم ہے کربلا سے منسلک ماتم بھی راستہ زنجیر بھی راستہ نماز بھی راستہ جلوس بھی راستہ قاسمین بھی راستہ نجف بھی راستہ
مدینہ بھی راستہ منزل مہدی. تیری میری منزل امام زمانہ. تیری میری منزل امام زمانہ. نہیں سمجھ آ رہی؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن تو بتا ہمارا راستہ اور منزل میں فرق. قرآن بھی یہی کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تمہیں اور مجھے یہ نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ. تمہیں اور مجھے یہ نہیں کہا جائے گا حسین کے دور والے کھڑے ہو جاؤ. کہا جائے گا مہدی کے. بن جائے گا منزل سرکار امام زمانہ. ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک چھوٹی سی ایک اور عرض کر کے بس اجازت ہے. میں کافی عرضیاں کر لیا اور میں پھر عرض کر لوں. میں آپ کا مشکور. آپ نے بڑی محبت اور توجہ سے سنا. ڈرنا نہیں ہے. ماتم میں بھی سرکار کو بلا ہے, مجلس میں بھی سرکار کو بلا ہے, لنگر میں بھی سرکار کو بلا ہے. کرو سوال سید ماتم میں کیسے سرکار کو بلا ہے؟ میں پہلے عرض کر دیا ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا بھی ہے. ماتم محبت حسین کا خوبصورت اظہار بھی ہے. مگر معرفت ماتم یہ ہے خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی میرا بڑا بہترین دوست چاہنے والا ہو, وہ خدا نہ خواستہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے, میں اس کو کیا جا کے کہوں گا جناب تو پریشان نہ ہو, میں ہوں نا, میں ہوں نا. میں مشکور یا مالک راضی ہو. ہم ماتم کر کے اکیلے بیٹھ کے خون رونے والے کو کہتے ہیں اکیلا نہ رو, میں ہوں نا. جیو سید صاحب جیو. نیا فلسفہ آ گیا مارکیٹ میں, جس عزیز میں چلا خون نہ بہاؤ, کما نہ کرو خون نہ بہاؤ. کیا کرے جی؟ وہ جی جا کے کسی حقدار کو یہ خون جا کے بوتل دو. ہم اس ممبر حسینی پہ اعلان کر رہے ہیں, میں پوری شیعہ قوم کی ترجمانی کر رہا ہوں. ہم سے مانگو جتنے مستحق کو خون مانگو, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, مگر خدا را مہربانی کرو سیدہ کی دعا کو رکنے نہ دو. بھی ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے ہم 15 شعبان کو کاغذ اور پینسل سے قائم کو خط لکھتے ہیں, ہم 10 محرم کو کمر پر خط لکھتے ہیں. لکھتے سرکار کو خط ہے. پتہ چلا بات پہنچی ہے میری. عرض کرنا تھا ڈرنے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بڑی بڑی دنیا آئے گی یہ کیا تم نے قائم محمد امام زمانہ کی رٹ لگائے, سرکار ہے ماتم بھی کرتے ہو کہتے ہو اللہ چل, نماز بھی پڑھتے ہو نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہو اللہ میری ایک قلیل عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے, کچھ نہیں چاہیے, مہدی دورہ کے چہرے کی زیارت کرا دے. ہر وقت تم نے امام زمانہ یہ کیوں کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں قائم کے ہاتھ میں تلوار ہے. دنیا ڈرائے گی, میرے تک باتیں پہنچتی ہیں. او جی آپ امام زمانہ کا تذکرہ کرتے لوگ کہتے ہیں مولا کو نہ بلانا, کیوں نہ بلانا, امام کے ہاتھ میں تلوار ہے. انہوں نے کہا نا امام کے ہاتھ میں تلوار ہے, میں نے ان کے خدمت میں عرض کیا ان سے پوچھو تلوار کوئی عام تلوار ہے یا ذوالفقار ہے؟ کہنے لگے جی عام تلوار نہیں ذوالفقار ہے. میں نے کہا پھر ذوالفقار ہے کہ ذوالفقار کا شیوا ہے, جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. نہیں میں مومنین کو بھی پیغام نہیں دے پایا, بس اسی جملے کو سنو اور پھر اجازت. عرض کر رہا ہوں کہ یہ تلوار عام تلوار نہیں, ذوالفقار ہے. ذوالفقار کا شیوا ہے جب جی بسم اللہ. زبان کے ساتھ دل مولا, علی مولا, علی مولا, دل مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. ملک صاحب علی اچھاگے, ملک صاحب تیرا نارا علی اکبر تیرا, تیرا نارا انکارا علی اکبر یہ جو کرتا, یہ لعبہ حسین کا ملک نارا علی.
बकियतुल्लाह हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको मौत आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जीव ने मौत का जायका चखना है। अगर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि ये जो आयत है बहुत ये शुक्रिया। कामिल नहीं है। बहुत मेहरबानी। आपका भी मेरा इनसे सवाल है, कोई बात नहीं, परेशानी नहीं, मेरा इनसे भी एक सवाल है। बहुत अच्छा किया इन्होंने, मकतब अहल बैत की अदर से तालिब इल्म, मेरा भी आपसे एक सवाल है। मुझे सारी किताबें सुन्नी शिया देवबंद बरेलवी क्रिश्चियन की किताबें ढूंढ के बताना ईसा को मौत आएगी या नहीं?